بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون ہر جا کے دو حمزہ جمع شبنتر کلمہ غیر موضوع علی التضعیف اول ساکن ثانی متحرک ثانی را یا کنن وجوبا دو حمزے ہوں دونوں جمع ہو جائیں اور وہ باب تفعیل اور تفعول کے صیغے نہ ہوں. اول ہوں کس طرح وہ دونوں اول ساکن ثانی متحرک تے کرنا کہ یہ ثانی کو یا سے بدلاتے ہیں وجوباً. مثال اصلی بین سطور لکھیے قراءن ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں لہذا اس کو قراءن پڑھنا واجب ہے. قراءن پڑھنا واجب ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں. جس جگہ کے دو حمزے جمع ہو جائیں کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں یہ موضوع علی التضعیف او کلمہ ہوندا ہے جندا ادغام کھولنا منع ہوئے. وہ دو باب نے کیڑے احمرہ وچ تے احمار وچ ادغام ہوندا ہے لیکن پیچھے پڑھے اور ناقصاں وچ کھلا پیا سی کہ کوئی نہیں لہذا وہ موضوع علی التضعیف نہیں. موضوع اے جڑا ہے نا جی صرفا تے تصرفا اے موضوع علی التضعیف نے بے اے شد اتے انہاں دی وضع ہے. شد اتے انہاں دے موضوع علی التضعیف اول ساکن ثانی متحرک ثانی کو یا کرتے ہیں وجوباً. جی قانون جس جگہ کے دو حمزے جمع ہو جائیں کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں اول ساکن ثانی متحرک تو ثانی کو یا کرتے ہیں وجوباً. گل سمجھی آپ جی جمع نہ کرو بنے کیا جس جگہ کے دو حمزے جمع ہو جائیں ایک کلمہ غیر موضوع علی التضعیف میں اول ساکن ثانی متحرک ثانی کو یا کرتے ہیں وجوباً. کلمہ غیر موضوع علی التضعیف خارج ہو گیا وضع علی التضعیف والا جیسا کہ باب تفعول تفعیل ہے جیسے تسأل دو حمزے ہیں لیکن ثانی کو یا سے نہیں بدلائیں گے. سمجھ آئی ہے کیونکہ ان ہر دو بابوں کی وضع جو ہے وہ تضعیف پر کی گئی. واضح بچ کو نہیں ہے وضع تضعیف پر کی گئی ہے کیونکہ ادغام ان کا کبھی بھی منفک نہیں ہوتا برخلاف باب افعلال کے مادہ احمرار اور ان کے امثال میں وہ منفک ہو جاتا ہے. لفیف مفروق پڑھ چکے ہو جی. گل سمجھی جی ایشا بس جی تے بس تضعیف اعتراض استفیل و تفعول است نہ غیر عام. یہ صرف دو باب مراد نے کیڑے باب تفعیل اول ساکن خارج ہو گیا ہر دونوں متحرک ہوں یا اول متحرک ثانی ساکن ہو جیسے ایتا تے مانا ان کے قانون پیچھے گزر چکے ہیں. گل سمجھیے ایتا کو ایتا پڑھنا ہے اور مانا کو مانا پڑھنا ہے. یہ قانون جاری نہیں کرنا. ہر حمزہ متحرکہ منفردہ را کے ما قبلش نیز متحرک باشد با حرکت بوفق حرکت ما قبل بحرف علت بدل کنن جوازن. حمزہ ہو متحرک ہو اکیلا ہو. اکیلے دا مطلب ہے نہیں بیگا پیچھے حرف کونا ہوئے نال حمزہ کوئی نہ ہوئے سجے کھبے. سجے کھبے سجا ہو گیا پہلا پاسا تے کھبا ہو گیا اگلا پاسا. سمجھ آئی جی چلے. حمزہ ہو متحرک ہو منفرد ہو یعنی حمزہ اکیلا ہو باقی اور حرف تو ہونے ہیں ورنہ کلمہ کی میں بنیا جی. اچھا جی ما قبل حمزے کا متحرک ہو شرط یہ ہے کہ جو حرکت حمزے کی ہے وہی حرکت حمزے کے ما قبل کی. حمزہ مفتوح تو ما قبل حمزہ مضموم تے ما قبل حمزہ مکسور تے ما قبل. اگر یہ اس کیس بن جائے حکم یہ ہے کہ حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا جائز ہے.
حمزہ مضموم ما قبل مضموم واو سے بدلانا جائز ہے. حمزہ مکسور ما قبل مکسور یا سے بدلانا جائز ہے. حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح الف سے بدلانا جائز ہے. اور بآ حرکت یعنی حمزے کو بحرکت خودش بوفق حرکت ما قبل بحرف علت بدل میں کنند بشرطے کہ حرکت حمزے کے ما قبل کی موافق حرکت حمزے کے ہو. مثال جیسے مبتاد یون کو مبتاد ان، کار یون کو کار ان، منتاہ یون کو منتاہ ان پڑھنا یہ جائز ہے. یہ اس قانون کی مثال ہے. کیوں ہے جی؟ اس قانون کی مثال نہیں ہے نا. وہ تو با جارہ داخل کرو تو پھر بن دی ہے. ویسے نہیں، مطابقی مثال جو اس کی ہے وہ آگے لکھی ہے مثال اصلی. وہ تنتان دسے بھی یہ نال جوڑی نے، لیکن یہ مثال بندی نہیں اس واسطے کہ حرکت ایک نہیں ہے. شرط ہے بآ حرکت. کیا شرط ہے؟ بآ حرکت. گل سمجھیے. وہ آگے آ رہا ہے قانون. اس کی مثال ہے سآلہ ایک اور رؤوسن دو اور مستہزئین تین. تو سآلہ کو شرطیں ساری پائی گئی ہیں. سآلہ پڑھنا جائز ہے. رؤوسن میں شرطیں ساری پائی گئی ہیں. رؤوسن پڑھنا جائز ہے. اور مستہزئین میں شرطیں موجود ہیں. مستہزئین پڑھنا جائز ہے. چلو جی. ہر حمزہ متحرکہ منفردہ کو اے منفردہ را بوفق حرکت ما قبل اتھ تعلق ہے. سمجھ آئی؟ ہر حمزہ متحرکہ منفردہ را بوفق حرکت ما قبل بحرف علت بدل کنند جوازن. اتھ جڑدی عبارت او کے نال وضاحت ہے کہ ہو جا. ہر حمزہ متحرکہ منفردہ کو کہ ما قبل اس کا بھی متحرک ہو اسی حرکت کے ساتھ. تو کیا کرنا ہے؟ ہر حمزہ متحرکہ منفردہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن. جی. قانون ہر حمزہ متحرکہ منفردہ کہ ما قبل اس کا بھی متحرک ہو اسی حرکت کے ساتھ. تو اس حمزہ تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے. ہر حمزہ منفردہ مکسورہ کے ما قبلش مضموم باشد و مضموم بعد کسرہ بواو و یا بدل شود جوازن نزد اخفش. قانون حمزہ منفردہ کیڑا ہوندا ہے؟ ما قبل تے ما بعد حمزہ کوئی نہ. ان کی آندے نے حمزہ منفردہ. حمزہ منفردہ متحرک اے شرط ہے. حمزہ منفردہ مکسور ما قبل مضموم یہ حمزہ اخفش کے نزدیک واو بن جاتا ہے جوازن. حمزہ منفردہ مضموم ما قبل مکسور یہ حمزہ یا بن جاتا ہے جوازن. مطلب ہے کہ حمزہ منفردہ مکسور ہو ما قبل مضموم ہو اس کو واو سے بدلانا جائز ہے. حمزہ منفردہ مضموم ہو ما قبل مکسور ہو اس کو یا سے بدلانا جائز ہے. غلطے ہوئے اس کی مطابقی مثالیں ہیں وہ حمزہ مکسور ما قبل مضموم. حمزہ مکسور ما قبل مضموم ما قبل مضموم. سوئلہ حمزہ منفردہ ہے مکسور ہے ما قبل مضموم ہے. شرطیں پائی گئی ہیں تو لہٰذا اس حمزے کو واو سے بدلانا جائز ہے. کس طرح پڑھنا جائز ہے؟ سویلا پڑھنا جائز ہے. اچھا جی. اور یہ قانون جاری ہوگا محمود العین کی ساری ماضی مجہولوں میں. اور حمزہ کیا ہو؟
مضموم ما قبل مکسور، حمزہ مضموم ما قبل مکسور، ما قبل مکسور. اس کی وہ 3 مثالیں بھی بن سکتی ہیں، مبتاد ان، کار ان، منتاہ ان. وہ ساری اس کی مطابقی مثالیں بن سکتی ہیں. کیا حمزہ مضموم ہے ما قبل؟ مکسور ہے. اسی طرح مستہزئون بھی اس کی مثال بن سکتی ہے، حمزہ مضموم ما قبل. مکسور تو ان سب کو یا کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے. مبتاد یون، کار یون، منتاہ یون اور یوں نہ پڑھنا جائز. قانون ہر حمزہ منفردہ مکسورہ مکسورہ کہ ما قبل اس کا مضموم ہو قبل اس کا مضموم ہو اور مضموم بعد کسرے کے اور مضموم بعد کسرے کے ساتھ واو اور یا کے بدل جاتا ہے، ساتھ واو اور یا کے بدل جاتا ہے. جوازن جوازن اخفش کے نزدیک. اخفش کے نزدیک. اے دیکھو جنہ قانون بنایا انہوں نے پوری کوشش کی تھی بھی گل سمجھائیے، لیکن عبارت اس مطلب نال وفا نہیں کرتی بھی جی میں گل کھول کے کرنی. پہلا جملہ ٹھیک ہے تو اگلا جملہ بھی ایویں وضاحت ہونا چاہیے سی. اور بین استور لکھے ہے جی کہ جڑا نا جی بھائی اصل بھی جان کے تفصیل انج ہے کھو لکھی. ہر حمزہ منفردہ مکسور باشد و ما قبلش مضموم ایک یا حمزہ مضموم ما قبلش مکسور انج بھی وضاحت کرنی سی. سمجھ آئیے؟ ہر حمزہ منفردہ مکسورہ کے ما قبلش مضموم باشد واو شبد جوازن و ہر حمزہ مضمومہ کے ما قبلش مکسور بود واو بدل شبد جوازن. انج پوری عبارت سی. سمجھ آئیے؟ وہ ذرا عبارت کٹھی ہو گئی ہے، مطلب کوئی لف نشر مرتب کرنا پی گیا جی. واو دا تعلق ہے پہلی شک نال تے یا دا تعلق ہے دوجی شک نال. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے جی. ہر قانون ہر حمزہ منفردہ مکسور کے ما قبل اس کا مضموم ہو اور مضموم بعد کسرے کے واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ بدل جاتا ہے، وہ جوازن اخفش کے نزدیک. او کتنے میں پنجابی والا قانون سناؤ نہ کٹ کے پڑھا سی. یہ قانون ہر حمزہ منفردہ مکسورہ بعد ضمہ واو شبد و مضمومہ بعد کسرہ یا شبد جوازن. اے ذرا وضاحت ہے نا، سمجھے نا؟ اے عبارت واضح ہے جی، بالکل جی. اے ذرا عبارت کٹھی ہو گئی ہے. چل بے شابہ ہوں. ہر حمزہ منفردہ مکسورہ کے ما قبل اس کا مضموم ہو اور مضموم بعد کسرے کے ساتھ واو اور یا کے بدل جاتا ہے، جوازن اخفش کے نزدیک. ہر حمزہ وصلیہ مفتوحہ کے داخل شبد برآں حمزہ استفہام و الف بدل کردہ شبد وجوباً مع بقائے التقاء ساکنین. قانون یہ ہے حمزہ ہو وصلی ہو مفتوح ہو، کیونکہ حمزہ وصلی اکثر مکسور ہوتا ہے. حمزہ ہو وصلی ہو مفتوح ہو کی ہو، حمزہ ہو وصلی ہو مفتوح ہو. کنڈے قطر دو شعراں وچ حمزے قطعی دا ذکر ہے. کندے وچ؟ دو شعراں وچ. کہ کوئی نہیں. او پہلے اگلے دو شعراں وچ حمزہ وصلی. مصدر دے اول وچ جڑا حمزہ ہے تے ماضی دے اول وچ تے امر دے اول وچ اے حمزہ کی ہوندا ہے؟ وصلی. حرکت کی ہوندی ہے؟ مصدر دا اول تے ماضی دا اول حمزہ مکسور ہوندا ہے تے امر دے اول وچ مکسور ہوندا ہے یا مضموم ہوندا ہے، مفتوح نہیں ہوندا. کہ ہوندا ہے؟ گل سمجھی کہ نہیں؟ اے تا نکل گئے. اگے جڑے پے نے ال حمزہ وصلی کے قطعی وصلی تے دی حرکت کی ہے؟ فتح فتح تے ام دی فتح ایم دی فتح ایمن دی. فتح. اچھا جی تے ٹھیک ہے. اے ہن جڑے ال ام ایم ایمن اے حمزے وصلی نے کہ نہیں؟ حرکت کے وے نہ دی. اے مطلب تن دسیا بھی حمزہ وصلی مفتوح بھی ہوندا ہے جی. مقصد یہ دسنے دا جی. ہن قانون پڑھو. حمزہ ہو وصلی ہو تے مفتوح ہو، حمزہ ہو وصلی ہو مفتوح ہو. اس حمزے کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے، اس حمزے کے اوپر حمزہ استفہام آ جائے. حکم یہ ہے یہ جو حمزہ وصلی مفتوح ہے اس کو الف کے ساتھ بدلانا واجب ہے اور التقاء ساکنین باقی رکھیں گے جی. اور دیکھو مثال اصلی الحسنو تے الان. سمجھ آئیے؟
ان پر یہ حمزہ وصلی ہے کہ کوئی نہیں؟ جی وصلی ہے. اس پر حمزہ استفہام آ گیا. جی الحسن الآن، سمجھائیے. جی آ الحسن الآن. تو شرطیں پائی گئی ہیں. جی ثانی کو الف کے ساتھ بدلانا واجب ہے. جی الحسن تے الآن. جی جی الآن وقد عصیت من قبل. ہن منے قیامت نو اس تو پہلے تے انکار کردا آویں. اینو التقاء ساکنین رکھنا کیویں الحسن تے الآن. اگرچہ پہلا ساکن کیا ہے؟ اگرچہ پہلا ساکن مدہ پہلا ساکن ساکن ہے، مدہ ہے. مد ہے، تو اس کو حذف نہیں کرنا. مطلب ہے اگر ان مذکورہ مثالوں میں حمزے وصلی کو بوجہ التقاء ساکنین کے حذف کر دیں تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خبر دی جا رہی ہے یا کوئی بات پوچھی جا رہی ہے. حمزہ استفہام ہو تو کیا ہوتا ہے؟ طلب خبر. بے متکلم مخاطب کو کوئی شے پوچھ رہے ہے تو جب حمزہ استفہام نہ ہوئے تو مطلب ہوندا ہے کہ متکلم مخاطب نو خبر دس رہے، خبر دے رہے. الآن خفف اللہ عنکم. گل سمجھیے؟ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو جان کے اس جگہ 4 وجہ پڑھنی جائز ہے. اصل اس جگہ 4 وجہ پڑھنی جائز ہے. وہ تو لکھا ہے نا وجوباً ہے، لیکن اصل تفصیل ہے کس جگہ 4 وجہ پڑھنا جائز ہے. تحقیق الحمزہ تین بحالت موجودہ، جیسے الحسن اور الآن. ابدال ثانی با الف الحسن الآن. 2. ثانی کی تسہیل کریں، ثانی کی تسہیل کریں. با ادخال الف در مسہل. تے ثانی کی تسہیل کریں اور الف بھی درمیان میں داخل کر دیں. یعنی ثانی کو رکھیں متحرک جی. لیکن شدت نال نہ پڑھیں. حمزہ زبر آ نہیں، حمزہ زبر آ، انہوں کہتے ہیں تسہیل، ان کی شدت پوری نہ پڑھنی. سمجھائیے؟ الحسن الحسن. پھر الف داخل کرنا ہے با ادخال الف. آ لمبا کرنا ہے. الحسن الحسن. الآن. اور نرم جہا یہ وہ صاحب زبان کر دینا جی. گل سمجھیا؟ جی 3. چوتھی صورت ہے و ترک تسہیل باوجود کہ باقی باشد الف در حمزہ تین. وچ الف لیاؤ تے ثانی دی تسہیل نہ کرو. الحسن الآن. الحسن الآن. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ 4 صورتاں نے کولے دے وچ جدو حمزے وصلی اتے حمزہ استفہام آوے تے اس نو پڑھنے دیاں 4 صورتاں نے. ایک صورت ہے وے کو نو الف نال بدلاؤ. کی کرو؟ الف نال بدلاؤ. ایک صورت ہے وے کہ انہاں نو کچھ بھی نہ آکھو. الحسن الآن تے الحسن تے الآن 2. جی. تیسری صورت ہے وے کہ وچ الف داخل کرو تے دوویں حمزے پڑھو. جی. الحسن الآن. چوتھی صورت ہے کہ الف داخل کرو، ثانی میں تسہیل کرو. ثانی میں یعنی حمزے کی جو شدت ہے نا ان تھوڑا نرم کرو. تو کی بنیا؟ الحسن الآن. سمجھیے؟ اے 4 صورتیں ہیں یہاں پڑھنے کی. بین استور لکھے ہے بھی یہ حمزہ وصلی کا قانون ہے. مفتوح کا حمزہ قطعی پر حمزہ استفہام آ گیا تو اس کو پڑھنا ہے. انذرتہم. کون؟ انتم. انتم حمزہ قطعی ہے، انذرتا حمزہ قطعی ہے، اوپر حمزہ استفہام آ گیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کس طرح؟ انذرتم اور انتم. زراں کے حمزہ ثانی قطعی استنا وصلی. اما در قطعی اس بات حمزہ تین و تسہیل ثانی و نیز ادخال الف بینہما فی صورتین. یہ جائز نے 3 صورتاں. سمجھ آئیے؟ انذرتا انذرتا ایک، انذرتا انذرتا. تے تیسرا ہے کہ بھی الف داخل کر کے ثانی دی تسہیل انذرتا. سمجھائیے؟ انتم انتم
آنتم یہ جائز ہے، الف نال نہیں بدلانا جی، گل سمجھیے. لیکن اتنے بھی ترے صورتاں جائز ہیں. اصل ہے کہ جڑا کلمہ ثقیل اون دے وچ سکل نو ختم کیویں کرنا ہے تو اندیاں مختلف صورتاں بیان کیتیاں نے جی. یہ حمزے کتی اتے حمزہ استفہام دا آوے تو اندیاں بھی ترے صورتیں آ گئی ہیں جی. آ انذرتا، آ انذرتا، آ انذرتا. تے حمزے بسلی اتے آوے تے چار صورتاں نے، تین اے، چوتھی او ہے کہ الف کے ساتھ بدلانا ہے جی. کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ بدلانا ہے. ہر حمزہ وصلیہ مفتوحہ، ہر حمزہ وصلیہ مفتوحہ جو کہ داخل ہو داخل ہو اس پر حمزہ استفہام اس پر حمزہ استفہام حکم کیے. یہ جڑا حمزہ وصلی مفتوح ہے الف کے ساتھ الف کے ساتھ بدل کیا جاتا ہے وجوباً بدل کیا جاتا ہے وجوباً سمیت باقی رکھنے التقائے ساکنین کے. باقی رکھنے التقائے ساکنین کے جی قانون ہر حمزہ وصلیہ مفتوحہ کے داخل ہو اس پر حمزہ استفہام تو الف کے ساتھ بدل کیا جاتا ہے وجوباً سمیت باقی رکھنے التقائے ساکنین. شاباش جی. قانون ہر حمزہ وصلیہ مفتوحہ کے داخل ہو اس پر حمزہ استفہام الف کے ساتھ بدل کیا جاتا ہے وجوباً سمیت باقی رکھنے ارتقاء ساکنین کے. قانون ہر کلمہ کے درا زیادہ از دو حمزہ جمع شون تخفیف کردہ میں شون دوم و چہارم باقی برحال باشد. چلو جی، قانون یہ ہے کہ ہر کلمہ جس میں دو حمزوں سے زیادہ جمع ہو جائیں تو پھر ہر دو کو علیحدہ شمار کریں گے، ہر دوسرے میں قانون جاری کریں گے. ہر دوسرے میں قانون جاری کریں گے. گل سمجھیے. اگر تین جمع ہو جائیں تو صرف دوسرے میں، چار جمع ہو جائیں تو دوسرے اور چوتھے میں، چھ جمع ہو جائیں دوسرے چوتھے چھٹے میں. اے مطلب ہے ہر دو حمزوں کو علیحدہ شمار کریں گے، ہر دو حمزوں کو علیحدہ شمار کریں گے. گل سمجھیے. تو وہ کلمہ کہ جس میں دو سے زیادہ حمزے جمع ہو جائیں تو وہاں قانون جاری ہوتا ہے دوسرے چوتھے چھٹے آٹھویں دسویں بارہویں پر. گل سمجھیے جی. پہلا تیسرا پانچواں ساتواں نواں گیارہواں یہ محفوظ رہیں گے، ہر دوسرے پر جاری ہوگا. او بے خاصیت لکھے نہیں تنہ دی مثال پہلو تھلے تنہ دی مثال پھر تنہ دی پھر چون دی پھر پنجاں دسیو. ان اب یہاں جو قانون جاری کرنا ہے پہلے دو حمزے جو ہیں ان کو شمار کریں. دو حمزے ہوں دونوں متحرک ہوں کوئی بھی مکسور نہ ہو تو ثانی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آوایون. کیا؟ آوایون. چار حمزوں کی مثال ان. یہاں پہلے دو کو ایک طرف کریں تو کیا کیا پھر دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں تو کیا کرنا ثانی کو واو کے ساتھ تو کیا بن گیا؟ اوا ان بن گئے. اچھا دو حمزے جمع ہو گئے تیسرا اور چوتھا اول ساکن ثانی متحرک. یہ قانون آ گیا کون نہیں آیا ہے نا؟ پڑھے نا قانون پیچھے. اس چوتھے کو یا سے بدلیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اوا یون. کیا بن جائے گا؟ پانچ حمزوں کی مثال ان. ان. اچھا اس میں پہلے دو حمزوں پر علیحدہ قانون جاری کریں کیا بن گیا؟ اوا. تیسرا اور چوتھا اس کو علیحدہ کریں ساکن ثانی متحرک یا سے بدلیں تو کیا بن گیا؟ اوا یا ان کے. تو تیسرا اور پانچواں یہ محفوظ رہیں گے. تیسرا اور اوا یا ان. اوا یا ان. ہر کلمہ کہ اس میں دو سے زیادہ حمزے جمع ہو جائیں تخفیف کی جاتی ہے دوسرے اور چوتھے کی. مثال کے طور پر چھٹے آٹھویں کی باقی بہرحال ہوتے ہیں. قانون ہر
کلمہ کہ اس میں 2 سے زیادہ حمزے جمع ہو جائیں تو تخفیف کی جاتی ہے دوسرے اور چوتھے میں، باقی برحال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، باقی برحال داشتہ شود، یعنی اول سوم پنجم اپنے حال پر رہتے ہیں۔ در صورت ہے وہ صورت کے اس میں کیا ہو، ماز 5 حمزے فرض کیے جائیں تو حکم ما سوا کا فی ما سابق کا مذکور ہو چکا ہے۔ تخفیف کردہ شود، یعنی اس صورت میں 5 حمزے فرض کریں، جیسا کہ ان بر وزن سفر جلن۔ پس طریقہ تخفیف یہ ہے کہ ہر 2 حمزوں اولین کو ایک کلمہ فرض کر کے پس قانون جاری کریں، اوادمو والا حمزہ ثانیہ واو ہو گیا، اور آدمو میں پھر تیسرا اور چوتھے کو کلمہ شمار کریں تو چونکہ اول ساکن ثانی متحرک ہے، ثانی کو یا سے بدلائیں بقانون کرا یون والا، تو کیا بن گیا، تو 5واں جو ہے وہ اپنے حال پر رہے گا، تو یہ کیا بن جائے گا، اوا یا ان، کیا بن جائے گا، اوا یا ان۔ اس طرح اگر ماز 3 حمزے ہوں جیسے ان، تو ثانی کو واو سے بدلائیں صرف، تو بن جائے گا آوا یون، کیا بن جائے گا۔ اگر 4 ہوں تو پھر اس میں دوسرے اور چوتھے پر قانون جاری کریں۔ تینوں دی مثالیں حاشیے تے پڑھ لیں جی۔ اتنے لکھا فائدہ تخفیف الحمزتین، اس میں وہی بین کا مسئلہ لکھا ہوا، کوئی نئی بات نہیں ہے جی، یہ کہ حمزے کی تخفیف کبھی ابدال کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی حذف کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی تسہیل کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمزے پر جو قانون جاری ہوتے ہیں سب کا خلاصہ یا ابدال یا حذف یا تسہیل۔ تسہیل تے حروف علت وچ صرف 2 ہی نے، ابدال یا حذف، اتنے تسہیل کو نہیں ہوندی۔ حروف علت وچ صرف 2 گلاں نے، کیڑیاں؟ بدلنا تے یا حذف کرنا، تسہیل نے۔ حمزے وچ تسہیل ہے 3 نے، ابدال، سارے قانون ان 3 گلاں دے چفیر، 3 دے چفیر گھومدے نے، کیڑے کیڑے؟ بعضاں وچ حمزے نو بدلیا جاندا ہے، بعضاں وچ حذف کیتا جاندا ہے، تے بعضاں وچ تسہیل ہے جی۔ تے حروف علت دے جننے قانون نے، مثال اجوف ناقص دے، انہاں سارے دا خلاصہ ہے کہ حرف علت نو یا بدلنا ہے تے یا حذف کرنا ہے۔ گل ہے، گل سمجھیے۔ اگے بین دسیا ایک بین قریب ہوندا ہے، ایک بین بعید ہے۔ بین قریب ہے کہ حرف کو اپنی حرکت اور اس کے حرف علت کے درمیان پڑھنا، یہ قریب ہوتا ہے۔ ما قبل کی حرکت اور حرف علت کے درمیان پڑھنا یہ، یعنی حمزے مضموم کو واو اور حمزے کے درمیان پڑھنا یہ بین قریب ہے، اور حمزہ مضموم ما قبل مکسور کو حمزے اور یا کے درمیان پڑھنا یہ بین بعید ہے۔ اے مطلب سارا خلاصہ ہے، گل سمجھیے۔